آپ ہماری ایکسپورٹس اوور آل ایکسپورٹس کو دیکھیں تو آپ اس میں تقریباً اس سال جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں 16 to 20% کے درمیان میں انکریز ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم $20 بلین کا مارک کراس کریں گے ایکسپورٹ کے سلسلے میں. تو یہ پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں ریمیٹنسز آپ جو پاکستانی بھائی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پاکستان کی اکانومی پہ پاکستان کے فیوچر پہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں 7 بلین سے لے کے 11 بلین اس سال 11 بلین کی ریمیٹنس ہوں گی اور یہ تقریباً 5 بلین کا صرف 3 سالوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس سے یہ بھی ایک ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانی جو باہر ہیں ان کو اپنے ملک کی اکانومی پہ کانفیڈنس ہے, وہ اپنے ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں, اپنے ملک میں پیسے بھجوا رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور بڑا انڈیکیٹر یہ ہے کہ پاکستان میں صرف میں فروری کے مہینے کی آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں کہ سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن جو ہے اس نے تقریباً 235 کمپنیز کو رجسٹر کیا ہے ایک مہینے میں, اور اس میں 27 کمپنیز جو ہیں ان کی ٹوٹل فارن انویسٹمنٹ ہے. تو اس کے ساتھ کہ پاکستان کے اپنے جو انٹرپرینیورز ہیں وہ بھی اکانومی میں انویسٹ کر رہے ہیں اور فارن انویسٹمنٹ بھی پاکستانی مارکیٹس میں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. اور ایک مختلف ہمارے یہاں ایک تھوڑا سا میڈیا کا بھی ایک ایشو ہے کہ میڈیا جنرلی یہاں پہ بھی ایشو ہے کہ اگر آپ کنزرویٹو میڈیا کو سنیں تو ویسے لگتا ہے کہ جیسے کہ امریکہ میں براک اوباما کے آنے کے بعد کوئی قیامت آ گئی ہے اور ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور امریکہ کا وقار دنیا میں ختم ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں وہ ایک ایکسٹریم قسم کا سینیریو پینٹ کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. بہت سارے میڈیا میں رسپانسبل لوگ بھی ہیں, لیکن یوزلی لوگوں میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جو سینسیشنل نیوز ہے اس کو زیادہ توجہ سے سنتے ہیں اور اچھی نیوز پہ ذرا تھوڑا سا کم توجہ دی جاتی ہے. تو میری اپنے پاکستانی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بڑی پکچر کو دیکھیں, اور بڑی پکچر جو ہے وہ بہت اچھی ہے, اور چھوٹی موٹی جو ٹرمائلز ہیں وہ ہر نیشن میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور ہمیں جو ہے پازیٹیو رہنا چاہیے, آپٹمسٹ رہنا چاہیے, اور انشاءاللہ پاکستان میں اور بھی بہت اچھی چیزیں ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وقت اسٹرینگتھن ہو رہی ہے. ہمیں ایگزیکٹو اور جوڈیشری کی جو ٹسل ہے یا پیرنٹ ٹسل جو ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے. ڈیموکریٹک پروسیس میں مختلف انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ تلاش کرتی ہیں اور پھر ایونچولی سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہیں. پاکستان میں تقریباً 9 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جمہوریت آئی ہے, اور اسی جمہوری حکومت نے عدلیہ کو آزادی دی ہوئی ہے, اسی جمہوری حکومت نے لیجسلیچر کو انڈیپینڈنٹلی چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے, میڈیا کو انڈیپینڈنٹلی چلنے کی اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ ساری بڑی اچھی باتیں, اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور ہمیں ان اچھی ڈیولپمنٹس پہ فوکس کرنا چاہیے, نہ کہ چھوٹی موٹی جو ایریٹنٹس ہیں ان کو مین ایجنڈا کے طور پہ آگے لانا چاہیے. ونڈرفل. آئی گیس دیٹس کل ہی میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اینڈ ہی واز ویری مچ کنسرنڈ کہ یار کیا بنے گا. پلیز آئی ہوپ کہ آپ سن رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن از ویری پازیٹیو, اور وی آر گریٹفل ٹو دی کونسل جنرل صاحب کہ وقت نکال کے تشریف لائے اور ہمیں تمام انفارمیشن سے نوازا, اور اس سے ہمارا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے. آئی نو فار شیور کہ ہم ایز اے نیشن وی آر گریٹ نیشن, اور انشاءاللہ چھوٹی موٹی باتوں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وی ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. اس سلسلے میں سر آپ کیا کوئی پیغام پاکستانی کمیونٹی کو, یہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو یو آر ویری مچ ان ٹچ, اور اگین دوبارہ یہ کہ بہت بہت شکریہ دی وے یو ہیو پٹ یور ایفرٹس ٹو پٹ دی کمیونٹی ٹوگیدر. میں سمجھتا ہوں یہ قابل ستائش ہے, اور وی ور لکی فار دی لاسٹ 3 years پلس کہ آپ ہمارے درمیان تھے. اینڈ دین وی ریئلی ہیڈ ناٹ اونلی اے کونسل جنرل بٹ وی ہیڈ اے لیڈر there who directed us and gave us really the right directions.
اس سلسلے میں آپ پاکستانی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ خالد صاحب، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں خود اس پہ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال کریں اور میں اس کے بارے میں بات کروں. یہ ہماری کمیونٹی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مین اسٹریم میں شامل ہوں. مین اسٹریم کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ پولیٹکس بھی ہو سکتی ہے, آپ پولیٹیکل آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں, آپ بزنسز ہو سکتے ہیں, میڈیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو. ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کا خیال ہے کہ جی کونسل جنرل کو مختلف جو پاکستانی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے جو کہ مختلف الیکشنز لڑ رہے ہوتے ہیں. میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو یہاں پہ جنہوں نے امریکہ کو اپنا ملک بنا لیا ہے, امریکہ کی مین اسٹریم پالیٹکس میں شامل ہوں, امریکہ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ بنیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو مین اسٹریم پالیٹکس میں شامل ہونا ہوگا. اور اس کے لیے آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ چونکہ یہ ایک مسٹر اے جو ہے وہ اس کی میرے ساتھ دوستی نہیں ہے تو اگر اس کو سپورٹ کیا گیا تو یہ غلط بات ہوگی. برائے مہربانی آپ اپنے جو پیٹی ڈفرینسز ہیں اپنے ان پیٹی ڈفرینسز سے اوپر آئیں, اپنے براڈر جو انٹرسٹ ہیں ان کو دیکھیں اور آپ اپنے پیٹی انٹرسٹ کو نہ دیکھیں. اپنی ایگو جو ہے اس کو اپنے اتنا بڑا نہ کر لیں کہ وہ آپ کی جو کمیونٹی کی جو بڑی انٹرسٹ ہیں ان کو کمپرومائز کر دے. بلکہ ذاتیات کی لڑائی میں سوری ٹو انٹرپٹ سر, کہ ذاتیات کی لڑائی میں اتنا آگے مت نکل جائیے کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں. ایگزیکٹلی. میرا جو بھی کمیونٹی سے انٹریکشن ہوتا ہے ان کو یہی پیغام ہوتا ہے کہ جو بھی مین اسٹریم پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں آپ اس کی ہیلپ کریں. آپ اگر اس کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو خاموش رہیں, اس کو آگے جانے دیں. آپ یہ ووٹرز کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو جن کی یہ خواہش ہے کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں, مین اسٹریم پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں, آپ برائے مہربانی ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں اور نہ ہی یہ کہیں کہ جی یہ کونسل جنرل کی جو ہے مینڈیٹ جو ہے اس کا حصہ نہیں ہے. نہیں, میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مینڈیٹ کا حصہ ہے کہ ہم اپنے پاکستانی جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو اپنا ملک بنانا ہے ان کو انکریج کرنا کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں, کیونکہ اگر وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں ہوں گے تو وہ ایک پاکستان کے لیے اچھا امیج کریٹ کریں گے, ایک پاکستان کے لیے پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ کریں گے. اور اگر یہ پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہوتے ہیں تو وہ کس کے لیے اچھا ہے؟ وہ پورے ملک کے لیے اچھا ہے جس کے لیے آپ سب لوگ سوچتے رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کی خدمت کی جائے. تو آپ کی بہت بڑی ملک کی خدمت ہوگی کہ آپ کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے, ان کو آگے بڑھنے دیں اور ووٹرز کو فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے یا برا کینڈیڈیٹ ہے, اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں. دوسرا میری خالد صاحب آپ نے ایشو ریز کیا, میری بڑی خواہش ہوگی کہ پاکستانی جو ہیں ینگسٹرز جو ہیں ان کے لیے کہ جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, اکانومی کے سیکٹرز ہیں, ان میں آگے آئیں. مثلاً مجھے کوئی پاکستانی مین اسٹریم میڈیا میں نظر نہیں آتا. پاکستانی کوئی بھی آپ کو CNN میں یا فاکس میں یا کوئی جو دوسرے بڑے بڑے چینلز ہیں ان میں نیوز کوریج کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم ان میڈیا میں اپنے بچوں کو جرنلزم کی ایجوکیشن کے لیے ان کو انکریج کریں کہ وہ اس فیلڈ میں آنے کی کوشش کریں. سروسز سیکٹرز ہیں, بے تحاشا سروسز سیکٹرز میں بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سیکٹرز میں آئیں. ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ جی ہمیں بچوں کو ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. امریکہ میں بہت اپرچونیٹیز ہیں, بزنس میں اپرچونیٹیز ہیں, میڈیا میں اپرچونیٹیز ہیں, سروسز سیکٹرز میں اپرچونیٹیز ہیں. ان اپرچونیٹیز کو اویل کریں, بچوں میں انویسٹ کریں, کیونکہ ان کو اچھے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کو اچھے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں جانے دیں اور انکریج کریں ان کو. اچھے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں ہوں گے تو آپ کے ملک کا نام بلند ہوگا. ان سے آئی ایم شیور کہ جب بھی کسی بڑے اچھے انسٹیٹیوشنز میں جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کہاں سے ہیں آپ, تو وہ کہیں گے کہ ہمارا اوریجن پاکستان کا ہے اور یہ
ایک پاکستان کا ایک اچھا تاثر لوگوں میں قائم ہوگا کہ پاکستانی اوریجن کے بچے جو ہیں وہ اچھے اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں پڑھ رہے ہیں، اچھے بڑے انسٹیٹیوشنز میں کام کر رہے ہیں. تو یہ میرا پیغام ہے کمیونٹی کے لیے کہ آپ برائے مہربانی ان چیزوں پہ غور کریں اور اپنی جو پیٹی پالیٹکس ہے ان کو چھوڑیں اور یہ بڑے ایشوز کی طرف آئیں، بڑی پکچرز کو دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں ہم اپنا کیا رول پلے کر سکتے ہیں. آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ اور ایک چیز میں بھی عرض کرتا چلوں جو تھوڑا بہت مجھے نالج ہے کہ جب ایک فارن ڈپلومیٹ کی حیثیت سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے ملک میں پوسٹ ہوتا ہے تو ایک پورے رولز اینڈ ریگولیشنز کی کاپی ہے آئی تھنک کہ جو ان کو فالو کرنا پڑتی ہے. جی اور میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے تعلقات اس ملک کے ساتھ اور ان کو اسٹرینگتھن کریں، اور اگر پاکستانی امریکن پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں تو ہمیں ان کو انکریج اگر کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ اے انٹرفیئرنس ان دا پولیٹیکل پروسیس ہے، لیکن ان کو انکریج کرنا کہ جی آپ اس پولیٹیکل پروسیس میں حصہ لے کے اس ملک کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن جائیں. تو یہ تو اس میں تو بڑی اچھی ایک کنٹریبیوشن ہوگا، اور میرا خیال میں ہر کونسل جنرل کو اور ہر ہمارے ڈپلومیٹ کو مین اسٹریم کمیونٹی کو، ہماری کمیونٹی کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ مین اسٹریم پالیٹکس کا حصہ بنے، اور اس میں میرا خیال میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے صاحب، بہت بہت شکریہ سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں فیل کرتا ہوں کہ آج کی آپ ینگ جنریشن سے جب بات کرتے ہیں تو دے آر ریئلی پراؤڈ پاکستانیز. وین آپ ان سے کوئی بھی کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. ان میں ہماری نسبت جو ہے ہماری ینگ جنریشن میں کوئی کسی بھی بات میں کوئی ابہام نہیں ہے. دے آر ویری کلیئر، ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ فوکس ٹو اٹ. سو میں ایک دفعہ پھر آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں سر کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے اور آپ سے بات چیت کا موقع ملا. تھینک یو سو ویری مچ. خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ہم یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.